سب سے پہلے دعا گو ہوں وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ تمام نفسانی شیطانی خواہشات حملوں سے اور ہر قسم کی آفت مصیبت اور بلا سے اللہ بندہ آخر کو محفوظ فرمائے، اور جو آیات مقدسات احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس آخر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ میں نے سورہ فجر کی ابتدائی آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا والفجر، اس صبح کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور طاق کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پوری کائنات میں جو بھی چیز بنائی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ بعض راتیں بڑی شان والی ہیں، بعض دن بڑے شان والے ہیں۔ اب راتیں ساری اللہ نے ہی بنائی ہیں، لیکن شب قدر جیسی رات کوئی نہیں۔ راتی ساری اللہ نے بنائی ہے، لیکن شب برات جیسی رات کوئی نہیں، یکم رجب جیسی رات کوئی نہیں، جس رات میرے نبی جلوہ گر ہوئے اس رات جیسی رات کوئی نہیں۔ راتیں ساری اللہ نے ہی بنائی۔ اسی طرح مہینے سارے ہی اللہ نے بنائے ہیں، سارے ہی شان والے ہیں، لیکن رمضان المبارک جیسا مہینہ، بھئی مہینے سارے ہی، عشرے سارے ہی اللہ نے بنائے ہیں۔ ہر مہینے کے اندر 29 دن یا 30 دن ہیں۔ 10 دنوں کو عشرہ کہا جاتا ہے۔ ہر عشرہ اللہ کا ہے، لیکن رمضان شریف کا آخری عشرہ اس کی اپنی شان ہے۔ اسی طرح دنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں عطا فرمائیں۔ راتوں کی آپ نے سن لی نا جی، رمضان کا آخری عشرہ بڑی شان والا ہے۔ آج ماہ ذوالحجۃ الحرام کی یکم ہے، پہلا دن۔ یہ 10 دن بھی اللہ تعالیٰ نے سب دنوں سے افضل بنائے ہیں۔ یہ 10 دن بھی اللہ نے بڑی، اسی لحاظ سے آج کہ کچھ میں معروضات عرض کروں گا، اللہ سے دعا ہے کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب کریم نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ اسی طرح اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 راتوں سے مراد کون سی 10 راتیں ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجۃ الحرام کے پہلے 10 روز مراد لیے گئے ہیں۔ یہ جو پہلے 10 دن، آج سے لے کے اگلے 10 دن، کیا ان ایام کا ذکر قرآن پاک کے بعد ہمیں حدیث پاک میں بھی ملتا ہے کہ ان ایام کا ذکر کرنا چاہیے؟ جیسے آج بیٹھ کے میں آپ کو فضیلت بتا رہا ہوں، کہ یہ فضیلت میں اپنی طرف سے منہ اٹھا کے بیان کر رہا ہوں، یا اللہ رسول نے بھی اس کا کوئی اجر بیان کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے،
کریمہ کا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ۔ سید المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایام معلومات سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 روز ہیں، ابتدائی عشرہ مراد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ صحیح الجامع الصغیر کے اندر حدیث پاک موجود ہے 1133 نمبر پر۔ کریمہ کا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ دنیا کے تمام دنوں میں سے یہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن بہت زیادہ افضل ہیں۔ اب ان احادیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ دن سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی بڑی فضیلت والا ہے، حج کے مہینے کا یہ پہلا عشرہ اور رمضان شریف کے مہینے کا آخری عشرہ، یہ 2 عشرے ہمارے سامنے آئے۔ اب ان میں سے ہم فیصلہ کریں افضل حج کا مہینہ ہے اس کا پہلا عشرہ ہے یا رمضان کے مہینے کا آخری عشرہ افضل ہے؟ اب اس کا آسان سا جواب ہے جی یہ دونوں ہی افضل ہیں۔ بھائی افضل ایک ہوگا، دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ ایک نمبر لے جائے گا، ایک چاہے 1 نمبر نیچے ہو، آدھا نمبر نیچے ہو، بھائی اونچائی تو اونچائی ہے نا جی، ایک نمبر سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پوزیشن جو ہے 1 نمبر سے دوسرے نمبر پر آ گیا اور 1 نمبر نے اس کو پہلے نمبر پہ کھڑا کر دیا۔ اب یہاں پر اگر ہم سمجھداری سے کام لیتے ہوئے قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا نتیجہ اخذ کریں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے اس میں فضیلت کا سبب شب قدر ہے، اس میں فضیلت کا سبب شب قدر ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہ قرآن جو ہے اس کو ہم نے شب قدر میں نازل فرمایا، اور تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں کی راتوں اور 1000 مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ افضل رات ہے۔ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے یہ بہتر ہے۔ اس کا سبب آپ بیان کیا؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اس رات کے اندر جبریل امین نازل ہوتے ہیں۔ فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر حکم اپنے رب کے حکم سے لے کے وہ نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ رات سلام ہی حتی مطلع الفجر، مغرب سے لے کے فجر تک یہ رحمت ہی رحمت رات ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور یہ پتہ چلا کہ رمضان کا آخری عشرہ وہ ان راتوں کے اندر ہونے والے واقعات کی بنیاد پر افضل ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے راتوں میں ہونے والے واقعات کو سبب فضیلت بیان کیا۔ اب یہ جو حج کے مہینے کے پہلے ایام ہیں یہ افضل کیوں ہیں؟ یہ افضل اس لیے ہیں جناب عالی کہ ان کے ایام میں سب سے پہلے ایام النحر آتا ہے، اس کے اندر یوم النحر کے بعد یوم عرفہ آئے گا،
یوم ترویح آئے گا. یہ وہ ایام ہیں جن ایام کے اندر پیارے ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. تو یہاں پر دنوں کو فضیلت اللہ کے خلیل کی قربانی کی وجہ سے، ان کی یادگار کی وجہ سے اللہ نے ایام کو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، اور ادھر فرشتوں کے نزول اور قرآن پاک کی نزول کی وجہ سے راتوں کو فضیلت عطا فرمائی. دن اس کے افضل ہیں، راتیں اس کی افضل ہیں. تو اب فیصلہ ہو گیا کہ یہ حج کا مہینہ، اس کے پہلے 10 دن بھی بڑے شان والے ہیں، اور رمضان کا آخری عشرہ یہ بھی بڑی شان والا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل فی ایام افضل منها فی هذه قالوا ولا الجہاد قال لا ولا الجہاد الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشیء. یہ صحیح بخاری شریف میں 969 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے. سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم عمل کرتے ہیں ان ایام میں، زیادہ کس دن کے عمل فضیلت رکھتے ہیں؟ سب سے زیادہ عمل کس دن کے عمل فضیلت رکھتے ہیں؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ایام کے، یعنی یہ جو عشرہ اب اسٹارٹ ہوا ہے آج سے اگلے، ان ایام کے عمل بہت زیادہ فضیلت. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا ولل جہاد، کیا ان ایام کا مقابلہ ہم جہاد سے کر سکتے ہیں؟ کیا جہاد اس سے زیادہ افضل ہے، یا ان ایام میں نیک اعمال کیے گئے زیادہ افضل ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، ہاں جہاد ایک صورت میں افضل ہو سکتا ہے ان ایام میں نیک اعمال کے، ایک صورت میں افضل ہو سکتا ہے. تو سادہ لفظوں میں پہلا حکم کیا فرمایا گیا کہ جہاد بھی پیچھے رہ گیا. ان ایام کے اندر نیک اعمال کرنے آگے بڑھ گئے. ایک صورت جو بیان کی حضور نے فرمایا، قال ولل جہاد الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشیء. ایسا مجاہد جو اپنا مال لے کر، جان لے کر، اسباب لے کر جہاد کے لیے نکلا، جب واپس آیا تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ راہ خدا میں لٹایا. بھائی آ رہی ہے تو اس کی میت واپس آ رہی ہے، جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، سب کچھ قربان کرنے کے بعد اب جب وہ واپس لوٹ رہا ہے تو اس کا جنازہ آ رہا ہے. اس صورت میں پھر جہاد افضل ہو جائے گا. بھائی دیکھیں نا جی، میرے جیسے ڈھیلے ماٹھے مولوی بندے رہ ہی گئے نا، پھر مجاہدین تو نمبر لے گئے. تو اللہ نے ہم جیسے ڈھیلے لوگوں کے لیے بھی ان ایام کو عطا فرما کے ہم پر احسان فرمایا ہے. لے میرے بندے، تو بھی ان ایام میں عمل کر لیا کر، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر بھی کرم فرما دے گا. صوفی لوگ، نیک لوگ، وہ تو راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے اعمال نامے کتنے بڑے لکھوا لیتے ہیں، کتنی نیکیاں لکھوا لیتے ہیں. ہم جیسے ڈھلے بندوں کے لیے بھی اللہ نے شب قدر جیسی رات رکھ دی ہے، رمضان کے آخری عشرے جیسی راتیں رکھ دی ہیں کہ چلو تم بھی جیسے ہی مغرب ہوا کرے گی نا جی، ہم رحمت کو شروع کر دیں گے، چلو تم بھی ہماری رحمت سے فیض یاب ہو جائے گا. وہ راتیں ہوں یا یہ دن ہوں، یہ سارا امت محمدی پر احسان ہے جی. یہ سارا کا سارا کرم کے فیصلے ہیں کہ کوئی حضور کا امتی محروم نہ رہ جائے. رات کو جاگ سکتے ہو تو راتوں میں آ کر اس کا کرم لے جاؤ. راتوں کو نہیں جا سکتے، صبح تو جاگتے ہی ہو نا، صبح تو اٹھنا ہی ہے نا. چلو اللہ کی رحمت صبح بھی برس رہی ہے، صبح اس کی رحمت سے فیض یاب ہو جاؤ. تو یہ ایام، اچھا جی، پھر آگے اسی طرح مسند امام احمد کے اندر 6505 نمبر پر روایت موجود. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص
روایت کرتے ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ العمل فیہن من هذه الایام قیل ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى تحارق مہجۃ دمه۔ سال بھر کے تمام دنوں میں کیے جانے والا کوئی نیک عمل بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مگر کوئی شخص اپنی جان مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے پھر کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے۔ یہ پھر اس وقت بات وہی ہے، کرم کی باتیں ہیں جی، کرم کے فیصلے ہیں۔ وہ دن کو کر دے تب بھی سبحان اللہ، وہ رات کو کر دے تب بھی سبحان اللہ۔ ہم تو اپنے دامنوں کو پھیلائے ہوئے اس کے کرم کے منتظر ہیں۔ مولا بالخصوص ان ایام میں تو ہمیں سب سے زیادہ تیرے کرم کی ضرورت ہے۔ آئیے ایک اور سبب بیان کریں، یہ سارے اسباب بیان ہو رہے ہیں کہ یہ دن افضل کیوں ہیں، وجہ کیا ہے افضل ہونے کی۔ اب اگلا سبب بھی سماعت فرمائیں۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر صحیح حدیث پاک ہے، جو بھی میں نے روایت بیان کی الحمدللہ ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ 3014 نمبر پر ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، سچے باپ کی سچی بیٹی، شانوں والے باپ کی شانوں والی بیٹی روایت کرتی ہیں کہ کریم آقا جی نے ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفت وانہ لیدنو عز وجل ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ما اراد ہؤلاء۔ اللہ نے عرفے کے دن سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو آگ سے آزاد نہیں فرماتا۔ سادہ لفظوں میں عرفہ ذی الحجہ کے دن اللہ سب سے زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، وہ تو شانوں والا ہے جی۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو ویسے ہی شارک کے قریب ہے، لیکن اپنی شان کے لائق وہ اس دن اور اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر قریب ہوتا ہے، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے اظہار فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، خود ہی بھیک دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کرم پر کرم کرنے کے لیے خود ہی بہانے بنا کر اپنے در پہ لا کر بخشش کی بھیک دینے کے لیے فرماتے ہیں فرشتوں اب بتاؤ نا، تمہیں نے کہا تھا نا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یا اللہ اس انسان کو زمین پر نہ پیدا فرما، یہ قتل و غارت کرے گا، یہ فساد کرے گا، یہ فتنے کرے گا۔ آج ہم جان سکتے ہیں کہ جناب مال کی خاطر، زمین کی خاطر بندے کو اپنے ماں باپ بھی مارنے پڑے تو ماں باپ کو بھی مار رہا ہے، آج اپنے بہن بھائی قتل کرنے پڑے تو بہن بھائیوں کو بھی مار رہا ہے، آج ہمیں یتیموں کا حق کھانا پڑے، آج بیواؤں کا حق کھانا پڑے، آج مظلوموں کی آہیں لینا پڑے۔ ہر ایک کردار ایک انسان کس کس طریقے سے اپنا رہا ہے، آج ہمیں انسانیت کا کیسا مکروہ چہرہ سامنے آ رہا ہے، کسی کی جان کی قدر ہمیں کوئی نہیں۔ آج ہمارے اعمال کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو قتل کر کے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ فرشتوں نے یہ تمام دیکھنے کے بعد کہا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یا اللہ ایسے انسان کو پیدا کرے گا جو زمین میں جا کے فتنے کرے گا، فساد کرے گا، دنگے کرے گا، لڑائیاں جھگڑے کرے گا، ظلم و ستم کے داستان رقم کرے گا۔ رب کریم نے فرمایا اور فرشتوں تم ان فسادیوں کی طرف دیکھ رہے ہو، میری نظر اپنے نیک بندوں کے اوپر ہے۔
تیری نظر تو فسادی کے اوپر ہے. میں دیکھ رہا ہوں آسمان دنیا کی آنکھیں دیکھیں گی, میرا خلیل بھی آئے گا اور میری رضا کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی بھی میری بارگاہ میں پیش کرے گا. میرا خلیل آئے گا, وہ اپنا تمام کا تمام کنبہ, قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. رب کریم بے آباد, ویران, چٹیل میدان, جہاں پر کوئی سایہ نہیں, جہاں پر کوئی پانی نہیں, جہاں کوئی شیلٹر نہیں, جہاں کوئی پناہ نہیں, ہر ایک وہ سبب جو جان لینے والا سبب ہے, ایسے مواقع میں میری رضا کے لیے اپنی بیوی کو بھی چھوڑائے گا, اپنے بچوں کو بھی چھوڑائے گا. جاؤ دیکھو, تم فسادیوں کو دیکھتے رہو, میں اپنے نیک بندوں کو دیکھوں گا. آؤ دیکھو تمہاری نظر فسادیوں کے اوپر ہوگی, میں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف اپنی نگاہ رحمت کرتا رہوں گا. دنیا تو مارنے والوں کو دیکھے گی, میں اپنے محبوب کی زبان کی طرف دیکھوں گا, میں ان کی دعاؤں کی لاجیں رکھوں گا. اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب فرما دے, یہ نہیں جانتی میں کون ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. او بابا جی, آج رحمتیں جو ہم پر برس رہی ہیں, ان رحمتوں کا سبب ہمارے اعمال نہیں ہیں. یہ رحمتوں کے اسباب جو ہیں اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بنا دیا ہے, ان کی قربانیوں کو بنا دیا ہے. میرے رب کریم نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب میں ان کے اوپر عذاب کیسے لے آؤں جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. او بابا جی, قرآن کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء. محبوب آپ نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں تو آپ کا نگاہیں اٹھانا بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. محبوب ہم تو اس شہر کی بھی قسمیں اٹھائیں گے جن کی گلیوں میں تم چلتے پھرتے ہو. اب آپ بتائیں سبب رحمت ہمارے اعمال ہیں یا وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ اظہار فخر فرماتے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں بتاؤ یہ اللہ کے نیک بندے چاہتے کیا ہیں, بتاؤ میرے یہ جو قریب بندے ہیں یہ چاہتے کیا ہیں. تو پھر ایک ہی جواب آئے گا, یا اللہ تیرا حبیب بھی یہی چاہتا ہے, تیرا خلیل بھی یہی چاہتا ہے, تیرا کلیم بھی یہی چاہتا ہے, تیرا روح اللہ بھی یہی چاہتا ہے, تیرا آدم صفی اللہ بھی یہی چاہتا ہے. یا اللہ ہماری امت کی بخششیں فرما دے. اب یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو ایام ہمیں ملے ہیں ان ایام کو فضیلت کیوں دی گئی, یہ ایام جو اتنی شانوں والے بنے کیسے بنے. صحیح مسند امام احمد کی ایک روایت ہے جی, 19,075 نمبر پر سیدنا عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا دن یوم النحر ہے. یوم النحر کہتے ہیں 10 ذی الحجہ کو, سادہ لفظوں میں کہیں قربانی کے دن کو. جو قربانی کا دن ہے 10ویں ذی الحجہ, یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ. پھر فرمایا اس کے بعد یوم القر. یہ یوم القر کون سا ہے جی, کسی کو علم ہے؟ یوم القر یہ کون سا دن ہے؟ یوم النحر 10 ذی الحجہ کا. یہ بھی ہم حدیث پاک سے پوچھ لیتے ہیں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ امام ابن خزیمہ نے سیدنا عبداللہ بن قرط کے حوالے سے نقل فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر
قال ابو بکر یوم القر یعنی یوم الثانی من یوم النحر. یہ صحیح ابن خزیمہ میں 2866 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے. سندن یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. صحیح حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ ہے، اور اس کے بعد یوم القر ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یوم القر سے مراد یوم النحر کے بعد آنے والا دن یعنی 11 ذی الحجۃ الحرام. تو ان ایام کے افضل ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے. اب ان ایام میں ہم کریں کیا؟ سنن دارمی شریف کے اندر 1781 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے. کان سعید بن جبیر اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد یقدر علیہ. حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ ذی الحجہ میں اعمال صالحہ میں خوب لگے رہتے، یہاں تک کہ اس پر قادر ہونا دشوار ہو جاتا. سادہ لفظوں میں جس طرح لوگ رمضان المبارک میں نیکیاں اتنی زور شور سے کرتے ہیں کہ عام دنوں میں ان کا مقابلہ ممکن نہیں ہوتا، ان ایام میں صحابہ کرام اس طرح کوشش کرتے کہ باقی ایام میں نیکیوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اتنی زور شور کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر ہم تلاوت قرآن پاک بھی سماعت کرتے ہیں. رمضان کے اندر آپ یہ دیکھیں نا جی، اب فجر کی نماز میں 1 صف 1.5 صف ہوتی، بڑی مشکل سے 1.5 صف ہو جائے اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ورنہ رمضان المبارک کے اندر کیا نیچے بھی نمازی اوپر بھی نمازی. اللہ ہر ایک مسلمان کو پکا نمازی بنائے جی. آپ کا ملک، آپ کی معیشت، آپ کے یہ تمام حالات جو بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ان کو بچانے والا اب صرف اللہ ہی ہے جی. اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ملک میں اس کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے تو نماز پڑھنا شروع کر دو. اور آپ چاہتے ہیں کہ بس آج ہم جمعہ پڑھنے کے بعد جائیں تو اللہ کی رحمت شروع ہو جائے، پھر 2 نیتیں یہاں سے کر کے جاؤ. پہلا کام یہ کرنا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر جاؤ. دوسرا یہ کرنا ہے نماز اور قرآن پاک شروع کر دو، شام سے ہی اللہ کی رحمت شروع ہو جائے گی. آپ کے اے سی فیل ہو گئے، اللہ نے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چلایا پورا لاہور ٹھنڈا کر دیا. ہاں جی، وہ اللہ آج بھی آپ کو بار بار اپنی قدرت کے نظارے دکھا رہا ہے. بندے مسئلہ تو میں نہیں حل کر، کرم تو میری طرف سے ہی ہونا ہے. اب وہ جتنی جلدی تو سمجھ جائے گا تیرے لیے بھلا ہے. ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا نا جی. ہم نے نماز کو کاروبار کے پیچھے چھوڑ دیا. کاروبار کس نے دینا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اے بندہ مومن، نماز جمعہ پڑھنے کے بعد کاروبار کے لیے نکل، زمین پر پھیل جا اور مانگ اس رب سے، وہ تجھے اپنا فضل عطا فرمائے گا. ہم جمعے والے دن پہلا ٹائم کام کرتے ہیں، باقی وقت اگلا چھٹی. یہ تو الٹا ہو گیا نا جی. اللہ کہتا تھا نماز کے بعد نکل، زمین پر پھیل جا اور مانگ مجھ سے. ہم پہلا ٹائم کام کر کے اگلا ٹائم ادھر سے نماز جمعہ ہو رہی ہوتی ہے، اذان جمعہ، اور ادھر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، حرام کھائے جا رہے ہیں. وہ اذان کا مطلب ہوگا ڈیڈ لائن ہو چکی ہے، بس اب آؤ مسجدوں کی طرف آؤ، اللہ رسول کا ذکر کرو، اللہ سے فضل اور رحمت مانگو. ٹھیک ہے جی. یاد رکھیے جتنے بھی ایام ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ نے ہی، مہینے بھی اللہ نے بنائے، دن بھی اللہ نے بنائے، راتیں بھی اللہ نے بنائی، لیکن اللہ نے فرق تو رکھا ہے نا بیچ میں. آئیے سورۃ التوبہ کے اندر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہیں. اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں جس دن سے
اس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی دین کا سیدھا راستہ ہے، تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ ان ایام میں کیا کیا جائے گا؟ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ مسند امام احمد کے اندر 5446 نمبر پر حدیث پاک ہے، سب سے پہلا جو کام کیا جائے گا وہ ان ایام میں کرنے والا ہے کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کہا جائے، یعنی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات کا کثرت کے ساتھ ورد کیا جائے گا۔ دوسرا عمل، امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا 900 قبل الحدیث 969، فرمایا کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ ان 10 دنوں میں بازاروں کی طرف نکلتے تو دونوں تکبیرات پڑھتے اور لوگ بھی انہیں دیکھ کر تکبیرات پڑھتے، یعنی بلند آواز سے تکبیریں کہتے چلے جانا، بلند آواز سے اللہ، اور بالخصوص اب تو ہمیں ضرورت ہے جی، بڑی شدید ترین ضرورت ہے اللہ کی رحمت کی، اس کی نام بلند کرنے کی، ہم اس کا نام بلند کرتے جائیں گے، وہ ہمارے مقدر اونچے کرتا چلا جائے گا۔ اچھا جی، تکبیرات کے وہی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مصنف ابن شیبہ کے اندر بھی موجود ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک میں میں نے آپ کو عرض کر دی، اسی طرح اللہ آپ کی خیر کرے مصنف ابن شیبہ کے اندر 5650 نمبر پر، سنن کبریٰ شریف کے اندر امام بہیقی نے 6280 نمبر پر صحیح احادیث میں یہ تکبیرات بیان فرمائی ہیں۔ اچھا جی، جن لوگوں نے، میں نے یہ کل بھی مسئلہ عرض کیا تھا، پرسوں بھی عرض کیا تھا، 2-3 دن مسلسل، اس سے پہلے ہفتہ پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ حدیث پاک پھر سماعت فرما لیں، سنن ترمذی شریف کے اندر 1523 نمبر پر حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى حلال ذی الحجۃ ورأى ان یضحی فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، جو ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کرنا چاہتا ہو وہ جب تک قربانی نہ کر لے اپنا بال اور ناخن نہ کاٹے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اور اللہ آپ کی خیر کرے، جن لوگوں کے پاس، یہ تو ان کے لیے حکم ہے جن کے پاس قربانی کرنے کے لیے جانور ہو، اور جن کے پاس قربانی کرنے کے لیے جانور نہ ہو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں عن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت بیوم ان اضحى عیدا جعله اللہ لهذه الامة قال الرجل ارأيت ان لم اجد الا منیحة انثى افاضحی بها قال لا ولكن ناخذ من شعرك واظفارك وتخص شاربك وتحليق عانتك فتلك تمام ضحيتك عند الله۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا، اس دن کو اللہ نے اس امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بتائیے اگر میرے پاس منیحہ کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دوں؟ فرمایا نہیں، ہاں تم اپنے بال اور ناخن ترشواؤ، اپنی مونچھیں ترشواؤ، اپنے منہ زیر ناف کو مونڈو، اسی میں تمہاری قربانی اللہ کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ یعنی جس کو قربانی کرنے کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں سے عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ دیکھیں نا جی، بات وہیں پہ آ گئی، اللہ بہانے سے چاہتا ہے میرے محبوب کی امت بخشی جائے، اس کا کوئی نہ کوئی سبب فضیلت بن جائے، کل حشر والے دن جب ساری امتیں کھڑی ہوں تو اللہ فخر سے کہہ سکے یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ تو یار اتنا سبب ہونے کے بعد، اچھا جی آخری بات بھی فرما لیں جی، قربانی تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے جی، ہر ایک قربانی کرے، جو نہیں کر سکتا وہ یہ اس طرح کر لے۔ خوشی کے لمحات میں
جہاں اپنے والدین، بیوی، بچوں، عزیز و اقارب وغیرہ کو یاد رکھتے ہیں، اسی طرح تمام پڑوسیوں، تمام مسلمانوں، تمام فقراء، مساکین، مستحقین کو بھی یاد رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی ان خوشی کے لمحات میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ سب سے بہترین اس وقت دیکھیں نا جی، اب وہ غالباً ARW نیوز کے اوپر آتا ہے پروگرام سر عام کے نام سے، اقرار الحسن کرتا ہے، ہاں جی لڑکا، اس نے یہ بھکاری نہیں، بھکاری اللہ کی خیر کر، کوئی آپ کا ایسا مقام نہیں جہاں پر یہ بھکاری موجود نہیں ہوتا ہے، وہ بھکاری بن کے نا جی گیا پتہ کرنے کے لیے کہ یہ کیا واقعتاً مستحق بھی ہیں کہ نہیں۔ کروڑوں روپے کے یہ سرمایہ رکھنے والی اور ان کی سرپرستی کرنے والے آپ کے ملک کے MNA MPAs ہیں، یعنی یہ اتنی خوفناک بات ہے۔ تو آپ یہاں پر ان کو دینے کی بجائے اپنی مساجد کے اندر دے کے جایا کرو، جب جمعے والے دن چندہ ڈالا کرو، جو آپ نے ادھر دینا ہے نا جی، آپ کو تو یقین ہی کوئی نہیں کہ یہ جو پیسہ واقعہ حقدار ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ تو پتہ ہے نا، یہ جو مدارس میں بچے پڑھ رہے ہیں، یہ جو مساجد کا نظام چل رہا ہے، اور ان نظام کے اندر یہ تو ٹھیک چل رہا ہے نا جی، یہاں پر تو الحمدللہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے نا جی کہ مسجد میں کیا ہو سکتا ہے سوائے نماز پڑھانے کے، قرآن پڑھانے کے، محفل کرنے کے یا حدیث پڑھانے کے، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ مساجد آج بھی الحمدللہ ان فتنوں سے ہماری محفوظ ہیں، لہٰذا آپ سپورٹ کریں، مساجد کو سپورٹ کریں، اور بالخصوص جس وقت نارمل روٹین میں 35-34 روپے کا یونٹ پڑے اور اسپیشل دیکھو نا جی، حرام خوری ہے نا جی، پیک ٹائم، آف پیک ٹائم، دن کے ریٹ اور ہیں، رات کے ریٹ اور ہیں، ہاں جی وہ ریٹ الگ ہیں۔ پھر اگر ایک یونٹ بڑھ جائے تو 1000 روپے سے زیادہ 1100 سم تھنگ کا آپ کو ایک یونٹ پڑ رہا ہوتا ہے، ہاں جی ایسے معاملات میں اپنی مساجد کو آپ سپورٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اللہ بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔